اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے مسخرات اور حاضرات سے کیا مراد ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری. آپ لوگوں کو خوش آمدید میرے آفیشیل چینل عظیم عملیات میں. میں آج کی ویڈیو یہ عاملین کے لیے جو اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت ہی کم آپ کو بتائیں گے. مسخرات حاضرات سے کیا مراد ہے؟ مسخرات و حاضرات سے مراد ایسی پوشیدہ مخلوق کا وجود ہے جو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد اور زبردست قوتوں کی مالک ہو. انسان عملیات اور ریاضت کے ذریعے اس مخلوق کو اپنے تابع فرمان بنا سکتا ہے، جس کی امداد سے ہر قسم کے کام لیے جاتے ہیں. یعنی کہ حاضرات کے عمل کر کے، یا چاہے وہ موکلین کی حاضرات ہو، چاہے وہ جنات کی حاضرات ہو، اس کو کر کے جو عاملین ہیں بہت سے کام لیتے ہیں. بلکہ خفیہ باتوں اور پوشیدہ رازوں کا انکشاف بھی کیا جاتا ہے. اس میں راز پوشیدہ اور جو خفیہ راز ہیں وہ بھی عامل کے اوپر وہ ظاہر کرتے ہیں. حاضراتی عملیات بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں. ایک قسم ایسی ہے کہ کوئی بھی معمولی پڑھا لکھا احکامات شرعیہ کا پابند شخص معمول کے ذریعے حاضرات کی حاضری طلب کر سکتا ہے، جبکہ دوسری قسم اعمال وہ ہیں جن کا عامل معمول کے بغیر خود اپنے طور پر حاضرات کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اپنے طور پر وہ خود سب کچھ دیکھ سکتا ہے. حاضرات یعنی کہ باطنی نگاہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ خود اس کے مشاہدے کر سکتا ہے. اس قسم کی اعمال کی بجا آوری کے لیے جلالی جمالی شرائط کی پابندیاں اور چلہ کشی کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. یعنی کہ آپ کو چلے کرنے پڑتے ہیں، جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، اور جو ان کی پابندیاں ہیں وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے عامل طلسمات اور ان عملیات سے کام لیتا ہے جن میں حاضرات ورد روحانیت کو قابو میں لا کر ان سے کام لیا جاتا ہے. کوئی طلسم ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی کام لیے جاتے ہیں، ان میں حاضرات ہوتی ہے. جس طرح تسخیر حمزات کا شہرہ آفاق عمل کے طلسمات روحانی بھی صدیوں سے سربستہ راز ہیں. اس کے نزدیک انسان کے ساتھ اس کا ایک حمزات بھی پیدا ہوتا ہے جس کا تعلق کائنات کی ظاہر و باطن دونوں حالتوں سے ہے. اس اعتبار سے حمزات ایک زبردست قوت کا مالک ہوتا ہے. اکثر عاملین جو ہوتے ہیں وہ قبرستان میں جا کر، یعنی کہ جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کے حمزات سے بھی کام لیتے ہیں. اس کے حمزات کو جگا کر اس کو حاضر کر کے اس سے بھی کام لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے حمزات کو بھی حاضر کر کے اس سے بھی کام لیتے ہیں. یہ بہرحال وہ عمل ہے جو کہ آپ بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے. جو عامل کا ہر قسم کا کام بجا لانے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے عملیات اور ریاضت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی طلسمی سرموں کا بھی انکشاف کیا ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو.
قدیم علماء روحانیت و فلکیات نے مختلف امراض جسمانی علاج معالجات کے لیے طریقہ پر قوت برقی سے جو انسان میں پائی جاتی ہے علاج کا موجب نما طریقہ بھی ایجاد کیا ہے، جس میں عمل روحانی کی برکت سے اپنی تمام تر جسمانی قوتوں کے تصوراتی ارادے سے ایک قوت برقیہ کو پیدا کر کے محض مریض کے مرض کے تصور اور مقام پر نظر ڈالنے سے ہی مرض کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ عامل کے اندر ایسی یا مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں باطنی نگاہ، وہ بھی ہوتا ہے عمل، اس میں آپ مراقبے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو بھی آپ نظر بھر کے دیکھتے ہیں اس بندے کے اوپر جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا جو تصور ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ آپ کی نگاہ ٹھہرنے کی، یعنی کہ اگر آپ کسی کی طرف آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات ہے اس بندے کے اوپر جو بھی جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے، تو وہ آپ کے دیکھتے ہی اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس عمل برقی اور روحانی سے املاج دماغی، مالی، خلیہ، امراض، تشنج، دماغی سرا، پاگل پن اور ضعیف دماغ کے علاوہ اختلالات قلب، جوڑوں کے درد، پوشیدہ امراض، بیماریاں، بچوں کے لا علاج امراض اور سیبی سحری اثرات دماغ کے طور پر لوگوں کو کامیاب علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسخرات حاضرات ہیں، اس کے ذریعے آپ یعنی کہ کوئی بھی حاضرات کر کے کسی کے اوپر بھی مسخر کر کے، اگر آپ نے کوئی چلہ کیا ہوا ہے ناد علی شریف کا، سلطان شریف کا، اس کی حاضرات کے اور بھی بہت سے چلے ہیں جو اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے آپ پورا کام لے سکتے ہیں۔ کچھ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی طریقے بتائے ہوئے ہیں حاضرات سے کام لینے کے طریقے، بچوں کے اوپر حاضرات کیسے کرنی ہے، بڑوں کے اوپر حاضرات کیسے کرنی ہے، یہ نہیں میں نے بتایا، ہاں یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔